بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس خصوصی بیان میں ہم اسلامی سال کی دوسرے مہینے سفر کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ سفر کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور بے بنیاد عقائد پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نئے کاروبار، شادی بیاہ، سفر، مکان کی تعمیر یا کسی بھی اہم کام کو اس مہینے میں شروع کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ایسی کسی بھی نحوست کی قطعی تائید نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی بیماری خود بخود منتقل ہوتی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کی کوئی نحوست ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا جاہلیت کا عقیدہ تھا، جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، خوشی و غم، رزق اور زندگی کے تمام فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مہینے، دن یا تاریخ میں خود سے کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر آزمائش مقدر ہو تو کوئی مہینہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں سفر کے مہینے سے ڈرنے کے بجائے اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کے متعلق بھی مختلف رسومات ایجاد کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل ثابت نہیں۔ ایک مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرے اور توہمات، بدعات اور بے بنیاد باتوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یہی وہ پیغام ہے جسے ہر مسلمان تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماہ سفر منحوس نہیں تو پھر لوگوں میں اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پھیل گئیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے دور جاہلیت میں لوگ مختلف مہینوں، دنوں، پرندوں اور دیگر چیزوں کو نیک یا بدشگون سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کو ختم فرمایا اور مسلمانوں کو خالص توحید کا درس دیا کہ ہر معاملہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی مہینے کو مصیبت، بیماری، نقصان یا بدقسمتی کا سبب سمجھنا درست نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں فلاں حادثہ ہوا، فلاں شخص بیمار ہوا یا فلاں کاروبار تباہ ہو گیا، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو دنیا میں ہر مہینے میں اموات بھی ہوتی ہیں، حادثات بھی پیش آتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ سفر میں آزمائش آئی تو بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اسی مہینے میں رزق، صحت، اولاد،
کامیابی اور خوشخبریاں نصیب ہوئی۔ لہذا کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے مہینے کو منحوس قرار دینا نہ عقل کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت کے مطابق۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو، اسی سے دعا مانگو اور اسی سے مدد طلب کرو۔ جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اس کا دل ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور خوف سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ماہ سفر شروع ہو تو اسے خوف اور پریشانی کے ساتھ نہیں بلکہ عبادت، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، درود پاک، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں شادی کرنا چاہے، نیا کاروبار شروع کرنا چاہے، سفر کرنا چاہے یا کوئی اور جائز کام کرنا چاہے تو بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کرے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، استخارہ کرے، جہاں ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ یہی ایمان والے کا راستہ ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، تاکہ مسلمان ہر قسم کی بدعات، توہمات اور بے بنیاد رسموں سے محفوظ رہ کر خالص اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ماہ سفر میں ایک سچے مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ عقیدہ ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ نفع و نقصان، بیماری و شفا، عزت و ذلت اور خوشی و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی مہینے، دن یا تاریخ سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ یہ آیت ہمیں یقین اور توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا درس دیتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں فرمایا ہے۔ لہذا ماہ سفر کو خوف اور وسوسوں کا مہینہ بنانے کے بجائے اسے عبادت، ذکر الہی، درود شریف، تلاوت قرآن، استغفار اور صدقہ و خیرات کے ذریعے رحمتوں کا مہینہ بنائیے۔ اگر اس مہینے میں کسی آزمائش کا سامنا ہو تو صبر اختیار کیجیے، کیونکہ آزمائشیں کسی ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح اگر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، رزق میں برکت دے، بیماری سے شفا دے، اولاد کی خوشخبری دے یا کسی مشکل کو آسان فرما دے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں، بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ سفر یا کسی بھی دوسرے مہینے میں
کوئی ذاتی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ اصل برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور اصل نقصان اس کی نافرمانی میں ہے۔ جب ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ہر وہم، ہر بدشگونی اور ہر باطل عقیدے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے ماہ سفر سے متعلق ان رسم و رواج اور غلط عقائد کا جائزہ لیتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کے بعض معاشرے میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے ڈرتے ہیں، بعض نئے کاروباروں کا آغاز مؤخر کر دیتے ہیں، بعض نئے گھر میں داخل ہونے سے گریز کرتے ہیں، بعض سفر کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ مخصوص دنوں میں خاص قسم کی رسومات، کھانے یا عملیات کو ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھے۔ اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین سے ثابت نہ ہو تو اسے دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نئے دن کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، حلال رزق کمائیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں، نہ کہ کسی مہینے سے خوف کھانا یا اس کے بارے میں بے بنیاد باتوں کو سچ مان لینا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سفر کے مہینے میں کسی آزمائش کا شکار ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آزمائش اس مہینے کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت آزماتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی تنگی کے ذریعے، کبھی خوشحالی کے ذریعے اور کبھی نعمتوں کے ذریعے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندہ اپنے رب کا کتنا شکر گزار اور فرما بردار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کسی خاص مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ پوری زندگی کا حصہ ہے۔ لہذا جب کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، خوب دعا کریں، استغفار کریں، درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، رزق میں وسعت دے، بیماری سے شفا دے، اولاد عطا کرے یا کوئی بڑی خوشخبری نصیب فرمائے تو تکبر کرنے کے بجائے سجدہ شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی بھی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ سوشل میڈیا یا غیر مستند باتوں سے متاثر ہو کر ماہ سفر کے بارے میں غلط عقائد نہ اپنا لیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ فلاں دن یا فلاں مہینہ لازماً منحوس ہے تو اسے دلیل طلب کی جائے، کیونکہ دین میں ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں امید، توکل، صبر اور حسن ظن کا درس دیتی ہیں، نہ کہ خوف، بدشگونی اور توہم پرستی کا۔ اس لیے عہد کیجیے کہ ہم ماہ سفر سمیت پورے سال میں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، بدعات اور خرافات سے بچیں گے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے، اس کا دل ایمان سے روشن رہے اور اس کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں سکون، قبر میں راحت اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ماہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی نحوست ہے، نہ بدشگونی اور نہ ہی کسی جائز کام کو روکنے کی کوئی شرعی دلیل موجود ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق درست رکھے اور ہر قسم کے وہم، بدشگونی، توہمات اور بے بنیاد رسم و رواج سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر آپ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں یا کسی اور جائز کام کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر استخارہ اور دعا کے ساتھ اس کا آغاز کیجیے، کیونکہ برکت مہینوں میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اطاعت اور اس کی رحمت میں ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے تو اسے سفر کی نحوست نہ سمجھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، صبر اختیار کریں، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو معمول بنائیں، درود پاک کی کثرت کریں، والدین کی خدمت کریں، صلہ رحمی کریں، حلال رزق کمائیں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور بندے کی زندگی میں حقیقی برکت پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان توہمات میں الجھ کر اپنے رب سے غافل ہو جائے، جبکہ اسلام ہمیں یقین، توکل، صبر اور امید کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غیر مستند پیغامات، سوشل میڈیا کی افواہوں یا بے اصل عملیات کو دین نہ سمجھیں، بلکہ ہر بات کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھیں اور مستند علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی بدعات، خرافات، شرک اور توہم پرستی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رزق حلال اور
برکت عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو آسانی، مقروضوں کو ادائیگی کی توفیق، بے روزگاروں کو حلال روزگار، بے اولادوں کو صالح اولاد، مرحومین کی مغفرت، اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ تک ضرور پہنچائیے، تاکہ ماہ سفر کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو پسند کیجیے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔